گاوا یا رسول اللہ، تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ۔ حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاوا یا رسول اللہ، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ۔ سرکار کی آمد مرحبا۔ شاباش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور پیارے پیاری سی بچیاں ایک بار پھر حاضر ہیں اس تربیتی، معلوماتی اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور جناب آپ سے عقیدت اور آپ کی محبت پہ مبنی پروگرام کے ساتھ، کہ جس کا سرنامہ، جس کا ٹائٹل ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بچوں، آج ہم جن کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جیسے کہ بچوں آپ کو اور جو میرے ویورز ہیں، جو ناظرین، جو خواتین اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں، جہاں جہاں تک AYQ TV کی وساطت سے اس پروگرام کو دیکھا جا رہا ہے، بیسیکلی اٹ از اے لرننگ بیسڈ پروگرام۔ ہم سیکھ رہے ہیں، ہم سرکار کی سیرت طیبہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہم ان معلومات کو، ان اسماء گرامی کو آپ تمام کے گھروں تک AYQ TV کی وساطت سے پہنچانا چاہتے ہیں، کہ جو لائبریریز میں تو موجود ہیں، کہ جو کتب تاریخ میں تو موجود ہیں نام، لیکن آپ نہیں جانتے کیونکہ آپ نے مطالعہ کم کر دیا ہے۔ تو جناب، پڑھنا ہے، کتابوں سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ان تمام ناموں سے، ان تمام شخصیات سے ہمیں اپنے بچوں کو، بینگا مدر بینگا لیڈی، ہم سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ اپنے گھرانے کی بیسک یونٹ ہو نا۔ جو ہر فیمیل ہے، ہر ماں ہے، ہر عورت ہے، وہ اپنے گھرانے کی اساس ہے، بنیاد ہے، اکائی ہے، بیسک یونٹ آف دی فیملی ہے۔ تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے دینیات، اسے اسلامیات، اسے تمام دینی معلومات اپنے بچوں کو سمجھانی ہے، اور شریعت مطہرہ کے تمام معاملات سے، فضائل سے روشناسی اور واقف کاری فراہم کرنی ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جناب، آج ہم اس پروگرام میں، ویسے تو میں ان جنرل بتا دوں کہ ہم ذکر کرتے ہیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی کے تعلق سے، یعنی آپ کے چچا جان، آپ کی پھپھیاں، آپ کے آباء و اجداد، آپ کے والدین کریمین، آپ کے اولاد امجاد، اور جناب آپ کے صاحبزادگان، صاحبزادیاں، اس کے بعد، ان کے بعد آپ کے نواسے نواسیاں، وہ رضائی مائیں کہ جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا ہے، آپ کے خدمتگار مؤذنین جنہیں آپ نے مقرر فرمایا، ان تمام متعلقات کا بھی ہم ذکر کریں گے، یعنی آپ کی تلواریں، آپ کی سواریاں۔ لیکن آج جو ٹاپک ہم نے سلیکٹ کیا ہے ہمارے پیارے نبی میں، وہ کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی، نانی، پرنانی، پردادی اور رضائی مائیں۔ اچھا ٹاپک ہے؟ یس۔ ہمارے پیارے نبی کی نانی کا نام معلوم ہے؟ چلے میں ون بائی ون آپ کو بتاتی ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بھی، جو مجھے اپنے ٹی وی سیٹس کی وساطت سے دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ بھی سیکھیے، میں بھی سیکھ رہی ہوں، اور آپ لوگ بھی سیکھیے۔ جو آپ کی نانی جان ہیں، ان کا اسم گرامی ہے برا۔ کیا نام ہے؟ حضرت برا۔ برا کا مطلب میں نے کیا بتایا تھا، یاد ہے؟ نیکوکار، بھلائی کرنے والی، نیکیاں کرنے والی، یعنی بر کی مؤنث ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی نے اس نام کو، جو آپ کی ازواج کے، یعنی حضرت جویریہ کا بھی نام تھا، حضرت زینب کا بھی میں نے بتایا نام تھا، حضرت میمونہ کا نام تھا، تو وہ بدل کے آپ نے یہ نام جو میں نے ذکر کیا آپ نے رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ خود ستائی کا پہلو، اپنی تعریف آپ کا پہلو نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ میں نے یہ پہلے بھی ذکر کیا تھا، لیکن ضمناً یاد دہانی کے طور پہ آج پھر میں ذکر اس کا کر رہی ہوں۔ تو آپ کی نانی جان کا نام کیا تھا؟ برا۔ کیا نام تھا؟ برا۔ دادی کا کیا نام تھا آپ کی، بتائیے بچوں؟
ہاں شاباش، آپ کو یاد ہے، ویری گڈ. آپ کی دادی کا نام تھا فاطمہ بنت عامر. آپ کی دادی کا نام کیا تھا؟ فاطمہ بنت زہرا. شاباش. آپ کی پر نانی کا نام کیا تھا؟ یعنی نانی کی والدہ کا نام کیا تھا؟ یہ کسی کو پتا ہے؟ آج ہم بتا رہے ہیں، یاد رکھنا ہے سب نے، آپ کو بھی یاد رکھنا ہے. آپ کی پر نانی کا نام تھا ام حبیب. کیا نام تھا؟ ام حبیب. کیا نام تھا؟ ام حبیب. زور سے بولو. ام اور حبیب. آپ کی پردادی کا نام کیا تھا؟ سلمہ. کیا نام تھا؟ سلمہ. کیا نام تھا؟ سلمہ. شاباش. آپ کی رضائی مائیں، یعنی جنہوں نے آپ کی رضاعت کا، یعنی آپ کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا، یہ نام آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن اسکرین پہ بھی، اور میں بھی انہیں ریپیٹ کرتی ہوں. اینڈ یو ہیو ٹو ریپیٹ آفٹر می. میرے ساتھ ساتھ پڑھیے، دہرائیے تاکہ یاد ہو. میمورائز کرنے ہیں نا سارے نام، ٹھیک ہے نا بچوں؟ تاکہ جب ہم اسے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ دیکھیں، بار بار دیکھیں ان پروگرامز میں، ہماری کوشش یہی ہے کہ آپ کو ایجوکیٹ کیا جائے، ٹھیک ہے نا، اسلامک معلومات سے. تو جناب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رضائی مائیں ہیں، ان میں سب سے پہلے کس کا ذکر آتا ہے؟ آپ بھی سنیے اور آپ بھی سنیے، حضرت سویبہ کا. کس کا ذکر آتا ہے؟ حضرت سویبہ. کن کا ذکر آتا ہے؟ حضرت ان سویبہ. کے بعد ذکر آتا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کا. کن کا ذکر آتا ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ. کن کا ذکر آتا ہے؟ حضرت حلیمہ حضرت سعدیہ. حلیمہ کے بعد کن کا ذکر آتا ہے؟ حضرت خولہ بنت منذر. کن کا ذکر آتا ہے؟ حضرت خولہ بنت منذر. کن کا ذکر آتا ہے؟ حضرت خولہ بنت منذر. اور جناب آخر میں ذکر آتا ہے حضرت عاتقہ کا. کن کا ذکر آتا ہے؟ حضرت عاتقہ. کن کا ذکر آتا ہے؟ حضرت عاتقہ. ٹھیک ہے. تو جناب سب سے پہلے بچوں اب میں رضاعت کی طرف آتی ہوں، یعنی وہ خواتین، وہ مبارک ہستیاں، وہ پیاری پیاری مائیں کہ جنہوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ حضور جان عالم کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو میرے استاد محترم مفتی احسن نوید نیازی صاحب یہ فرماتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ دنیا میں ساری برکتیں جن کے وجود کی برکت سے ہیں، وہ ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی عالمین کی جان کون ہے؟ حضور جان عالم. دنیا اللہ نے کس کے لیے بنائی ہے بچوں؟ حضور جان عالم کے لیے، ہمارے پیارے نبی کے لیے، جو کہ کون ہے؟ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں. اور اللہ فرماتا ہے اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا ہے اے نبی، اے حضور، تو میں کسی کو بھی پیدا نہ فرماتا. مفہوم عرض کر رہی ہوں. تو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ آپ کی کیا، یعنی آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، تو ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں بچوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو سب سے پہلے آپ کی حقیقی والدہ ماجدہ، یعنی آپ کی جو والدہ تھیں، آپ کی جو مدر تھیں، آپ کی جو امی جان تھیں، انہوں نے دودھ پلایا، جن کا کیا نام تھا بتائیے بچوں؟ شاباش. کیا نام تھا؟ بی بی آمنہ. کیا نام تھا؟ بی بی آمنہ. ویری گڈ. اور ان کے بعد جن کو سب سے پہلے رضاعت کا شرف حاصل ہوا، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت سویبہ. کیا نام ہے؟ حضرت سویبہ. کیا نام ہے؟ حضرت سویبہ. سویبہ کے کیا مطلب ہے؟ حوض کا، یعنی وہ چھوٹا سا وسطی حصہ، یعنی سینٹرل پارٹ ایک کسی بھی برتن کا، یعنی جس میں پانی ہوتا ہے، اس کا وسطی حصہ یا بیچ کا حصہ کہ جس میں باقی پانی لوٹ کے آتا ہے. یعنی آپ ایک برتن دیکھو تو جو اس کا سینٹر ہوتا ہے، جیسے میں اگر ہاتھ ایسے کرتی ہوں تو یہ میرے ہاتھ کا سینٹر ہے، تو جہاں گڈھا ہوتا ہے، جہاں گڑا ہوتا ہے، جہاں پہ یعنی پانی رک سکتا ہے، ٹھہر سکتا ہے، برتن کا وہ حصہ کیا کہلاتا ہے؟ سویبہ. کیا کہلاتا ہے بچوں؟ سویبہ. اور اس کا ایک اور معنی بھی ہے. معنی اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کی اور آپ کی بھی نالج میں اضافہ ہو. میں بھی سیکھ رہی ہوں اور آپ نے بھی سیکھنا ہے، اس عہد کے ساتھ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. اور دوسرا معنی کیا ہے؟ تمام محاسن کی مالک خاتون. کیا مطلب ہے؟ محاسن یعنی کوالٹیز، خوبیاں، تمام محاسن کی حامل خاتون. کیا مطلب ہے؟ یعنی فیض کا مرکز، فیض کا جامع، فیض کا منبع. سمجھ آ رہی ہے بیٹا بات؟ تو وہ کون تھیں؟ کن کی بات کر رہی ہوں میں، کن کا ذکر کر رہی ہوں؟ حضرت، ہاں صحیح تلفظ کیا ہے؟ حضرت سویبہ. سویبہ. اور آج کل ہم کیا سنتے ہیں؟ اردو میں کیا مستعمل ہے؟ صوبیہ. اور عربی میں یہ اصل نام ہے کیا؟ سویبہ. تو جو صوبیاں ہیں نا وہ سب سن لیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے. خیر اب تو صوبیہ پکارا جاتا ہے، لیکن عربی میں یہ جو اصل نام ہے یہ کیا ہے؟ سویبہ. ٹھیک ہے بچوں. اچھا یہ جو تھی نا حضرت سویبہ، یہ ابو لہب کی یعنی خادمہ تھیں، اور یعنی ان کی لونڈی تھیں. تو جب وہ انہوں نے جا کے، کیونکہ وہ چچا تھے نا
ہمارے پیارے نبی کے. یہ الگ بات ہے کہ اسلام کے دشمن تھے, سخت مخالف تھے, ان کی بیوی جو ام جمیل تھی وہ بھی, اور سورہ لہب میں ذکر بھی ہے. میں نے جب آپ کے چچاؤں کا ذکر کیا تھا تو میں نے ابو لہب کا بھی ذکر کیا تھا, عبدالعزیٰ جو ہے وہ اس کا نام تھا. تو ابو لہب جو ہیں انہوں نے یعنی بعد میں وہ مر گیا تھا اور بہت برا انجام ہوا تھا, اور ہونا بھی چاہیے یقیناً, جنگ بدر کے بعد کی بات ہے بچوں یہ. لیکن یہ کہ جو سویبہ تھیں وہ ابو لہب کی لونڈی تھیں, اور انہوں نے جا کے نا گڈ نیوز دیتے نا, ہم جیسے کسی کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیبی آیا ہے, منا ہوا ہے, تو ہم جا کے خوشی بتاتے ہیں نا, گڈ نیوز دیتے ہیں, خوشخبری دیتے ہیں. تو انہوں نے خوشخبری دی جا کے کہ حضرت آمنہ کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے, یعنی آپ کے یہاں بھتیجا, آپ کا بھتیجا اس دنیا میں آئے ہیں. دنیا یعنی عظیم ترین بھتیجے, میں کیا کہوں ان کے حوالے سے. تو انہوں نے انگلی کے اشارے سے اپنی لونڈی کو, سویبہ کو, جو حضرت یعنی ہمارے پیارے نبی کی جو پہلی رضائی ماں ہے, ان کو انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا. کیا کر دیا؟ آزاد. تو روایت میں یہ بھی آتا ہے, اور ہم اکثر محفلوں میں سنتے ہیں, محفل میلاد میں جو مولود النبی کی محافل ہوتی ہیں, کہ ابو لہب نے بتایا, کسی کے خواب میں آیا کہ ویسے تو میرا حال یقیناً وہ کفار میں شامل تھا اور حضور کو اذیت دینے والوں میں تھا, لیکن چونکہ میں نے انگلی کے اشارے سے سویبہ کو آزاد کیا تھا, حضرت سویبہ کو, تو مجھ پہ عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ کس کو آزاد کیا تھا؟ آپ کی یعنی رضائی ماں کو, جو کہ ہونے والی تھیں. اور حضرت سویبہ کی برکت سے اور حضور کی ولادت کی برکت سے جو ہے وہ ان کے عذاب میں, اس کے عذاب میں تخفیف یا کمی کر دی جاتی ہے. تو کہیے سبحان اللہ, کہیے سبحان اللہ. جی. حضرت سویبہ حضور کی خدمت میں آیا کرتی تھیں, اور حضور انہیں تحائف دیا کرتے تھے, ان کے لیے گفٹس بھیجا کرتے تھے, کپڑے بھیجا کرتے تھے بچوں, یعنی امی کی طرح نا, کیونکہ امی تھی نا وہ بھی ایک طرح حضور کی. تو آپ ان کی وفات تک یہ سلسلہ جاری رہا, آپ بڑی ان کی رسپیکٹ کیا کرتے, بڑی قدر کیا کرتے, اور ان کے لیے گفٹ بھی بھیجا کرتے تھے. اچھا, دوسرا نام آپ یہاں کیا دیکھ رہے ہو؟ حضرت حلیمہ سعدیہ. کیا دیکھ رہے ہو؟ حضرت حلیمہ سعدیہ. کیا دیکھ رہے ہو؟ حضرت حلیمہ سعدیہ. حضرت حلیمہ سعدیہ بچوں وہ ہیں کہ جن کو حضور کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستقل رضاعت کا شرف حاصل ہوا, یعنی سب سے زیادہ عرصے تک آپ نے حضور یعنی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کا دودھ پیا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ. کیا نام ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ. پھر سے بولو. حضرت حلیمہ سعدیہ. جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں جلوہ افروز ہوئے, آپ کا تعلق تھا قبیلہ بنو سعد سے نا, تو آپ فرماتی ہیں, راوی اس بات کو لکھتے ہیں کہ ہر طرف برکتوں کا نزول ہو گیا, ہر طرف برکتوں کا. اور عرب میں نا یہ کسٹم ہے, یعنی ایک رواج ہے کہ بچوں کو, کیونکہ یہ بدو خواتین ہوتی ہیں تو یہ زیادہ توانا ہوتی ہیں, یعنی اسٹرانگ ہوتی ہیں نا فزیکلی, تو یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے بچوں کو دودھ پلوایا کرتے ہیں. یہ عرب میں ایک کلچر ہے, کسٹم ہے. تو اس طرح حضرت عبد المطلب جو کہ حضور کے دادا جان تھے, ان کو بھی سلیکٹ کرنا تھا کسی رضائی ماں کو. تو جب آپ کو انتخاب یعنی آپ کو بلایا گیا یا آپ آئیں جہاں پہ حضرت عبد المطلب بھی موجود تھے, تو آپ نے ان سے ان کا نام پوچھا, تو آپ نے کہا حلیمہ سعدیہ. کیا کہا؟ حلیمہ سعدیہ. تو حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ بڑے دانا تھے, یعنی بڑی عقل والے تھے, عقل مند تھے, دانا تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے بڑا اچھا فعال لیا, یعنی مجھے بڑا اچھا لگا کہ حلیمہ, انہوں نے حلیمہ سے انہوں نے کہا کہ اس میں حلم, حلم بڑا اچھا لفظ ہے نا, یعنی حلم, اور سعدیہ یعنی سعد یعنی مبارک. تو انہوں نے بڑا اچھا فعال لیا, حلیمہ سعدیہ بڑا اچھا نام ہے, اور میں اپنے بچے کو انہی کے پاس رضاعت کے لیے بھیجوں گا. اور انہوں نے ہمارے پیارے نبی کو ان کے حوالے کر دیا. اب جب وہ اپنے گھر تشریف لے گئیں حضرت حلیمہ سعدیہ, تو وہ کہتی ہیں کہ میرے گھر میں ہر طرف برکت ہی برکت ہو گئی. یعنی وہ جیسے ہی ہم نے پڑھا تھا نا, حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے, میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاؤں. وہ جب ان کو لے کے گئی ہیں تو جس اونٹنی پہ سوار تھی پہلے, وہ بیچاری اونٹنی اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا, اور جب سرکار اس پہ سوار ہوئے تو وہ تو دوڑی دوڑی جائے بھائی. کیوں؟ کیونکہ اس کی پشت پہ دونوں جہانوں کے سردار جب سوار ہوئے تو اس میں کیا آ گئی؟ انرجی, طاقت, توانائی. یہ کس کی برکت ہے؟
حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. Are you getting my point؟ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ حضور کے وجود کی برکت سے ان کی یعنی جب وہ ان کے سواری پہ سوار ہوئے تب سے لے کر جب ان کے گھر پہنچے اور پھر جب ان کے بچوں کے ساتھ رہے, کھیلنے جاتے, ان کی جو بہن تھی شیبہ ان کے ساتھ, اور ویسے بھی بچوں ہر طرف ان لوگوں نے دیکھا کہ برکتوں کا نزول ہو رہا تھا. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری بچہ ہے, یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. اور وہ کیسے تھے؟ وہ عام تو نہیں تھے نا. وہ کون تھے؟ وہ کون ہیں؟ سارے جہان کی جان ہیں, رحمت للعالمین ہیں, انبیاء کے سردار ہیں, اور دونوں جہان اللہ نے انہی کے لیے بنائے ہیں. ان کے گھر میں جناب بہت برکتیں آئیں, اور آپ نے اپنی ابتدائی عمر کے 4 برس یعنی 2 برس کے لیے جاتے تھے رضاعت کے لیے, لیکن انہوں نے پھر حضرت آمنہ سے ریکویسٹ کی کہ میرے گھر میں اتنی برکتیں ہیں, آپ سرکار کو دوبارہ مجھے دے دیجئے, ریکویسٹ کی. تو حضرت آمنہ تو ماشاءاللہ ان پہ قربان جائیں, ان کی فراست اور ان کا تدبر, ان کی دانائی, ان کی فہم و فراست, اللہ اکبر, انہوں نے اجازت مرحمت فرما دی. اور مزید 2 سال, روایت میں آتا ہے 4 یا 5 برس حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں کس نے گزارے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور وہ کہتی ہیں کہ جب حضور میرے گھر میں تشریف لائے, یعنی تھے تو بچے نا, دودھ پینے کے لیے گئے تھے بچوں, تو ان کے گھر میں مشک کی خوشبو پھیل گئی ہر جگہ, جیسے کہ ہم روم اسپرے کرتے ہیں نا اپنے گھر میں, ہے نا, کوئی خاص فریگرنس سلیکٹ کرتے ہیں, کوئی خاص مشک کے نام سے بھی آتی ہے خوشبو, تو ہمارے کمرے میں خوشبو پھیل جاتی ہے. لیکن قربان جائیں سرکار کے وجود کے کہ جن کی وجود سے گھروں میں خوشبو پھیل جائے, وہ کیا ہوں گے, ان کی کیا ہستی ہوگی, ان کی کیا ذات ہوگی. درود بھیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وبارک وسلم وصلی علیہ. اب ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت خولہ بنت منذر کا. کن کا ذکر کر رہے ہیں؟ حضرت خولہ بنت حضرت خولہ کا بھی کتب سیرت میں یعنی ذکر ملتا ہے, لیکن بہت زیادہ ڈیٹیل ہمیں نہیں ملتی, تو میں بھی آپ لوگوں کو زیادہ ان کے حوالے سے نہیں بتا رہی. ان کا نام ہی آپ لوگ کو معلوم ہے, آپ کے لیے کافی ہے. اور ان کے بعد حضرت عاتقہ. کیا نام ہے؟ حضرت عاتقہ. زور سے بولو. حضرت عاتقہ. عین الف تے کاف اور مد والی ہے, عاتقہ. ان کا تعلق قبیلہ بنو سلیم سے تھا. کس سے تھا؟ میں نے کتنے سارے قبیلوں کے نام بتائے نا, یاد رہیں گے؟ بنو سعد, بنو سلیم, بنو زہرہ جن سے حضرت وہب کا تعلق تھا, حضرت آمنہ کا تعلق تھا جو حضور کے نانا ہے نا. اور حضور خود کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ قریش کے بنو شاباش, بالکل انہیں سے تعلق رکھتے تھے. تو جناب مائک میں بولنا ہے, حضور خود کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ بنو ہاشم. بنو ہاشم سے. تو بچوں آج کے لیے بس اتنا ہی. آج ہم نے کوشش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماؤں کا ذکر کریں, کیونکہ ہمارے ہاں یعنی انڈو پاک میں تو یہ کلچر نہیں ہے, لیکن عرب میں یہ بہت کلچر ہے کہ رضائی ماؤں سے یعنی بچوں کو رضاعت کے لیے بھیجا جاتا ہے. ٹھیک ہے بچوں, تو ہم نے حضور کی رضائی ماؤں کا ذکر کیا. اور آپ کو اچھا لگا آج کا پروگرام؟ بتاؤ. تو چلو ہم سب مل کے اپنے ساتھیوں کو اللہ حافظ کہتے ہیں. اور جو بچے اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اپنی مدرس کے ساتھ, اماؤں کے ساتھ, بڑی آپی کے ساتھ, یا اسلامیات کی ٹیچر کے ساتھ, یا ویسے ہی یہ ایک انفارمیٹیو پروگرام ہے, لرننگ پروگرام ہے, آپ بھائی بہن یا اپنے فرینڈس کے ساتھ جن کے بھی ساتھ بیٹھ کے پروگرام دیکھ رہے ہو, ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہمارے پیارے نبی اور ہولی پروفٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے, آپ کے ریلیٹیو سے, آپ کی فیملی سے, اور جناب آپ کی مدر سے, آپ کی یعنی رضائی ماؤں سے, آپ کی مدر, آپ کے فادر, آپ کے اینسسٹرز, آپ کے متعلقات سے روشناسی اور واقف کاری فراہم کی جائے. آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ ہماری اس صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ سب کو اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آمد مصطفیٰ مرحبا